Now the next is the revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, oneness mean La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. اب بیٹا ریولیشن کہتے ہیں اظہار کو کس چیز کا؟ ڈیوائن میسج، الہامی پیغام، جس کو آپ وحی بھی کہہ سکتے ہیں. کانٹینیوڈ، جاری رہا. نیکسٹ اگلے 23 سال بگن سٹارٹ ہو گیا. اب اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوگی کہ وحی کے آغاز کا، وحی کے اظہار کا سلسلہ جو اگلے 23 برس تک جاری رہنا تھا شروع ہو چکا تھا. And the Rasul had arisen to proclaim the oneness of Allah, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اور انسانیت کے اتحاد کی تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، کھڑے ہو گئے تھے یا کھڑے ہوئے تھے. His mission، مقصد، His mission was to destroy the nexus. Nexus کہتے ہیں بیٹا گٹھ جوڑ کو. ان کا مقصد تھا گٹھ جوڑ کو ختم کرنا. اب گٹھ جوڑ کس چیز کا؟ سپرسٹیشنز، توہمات. اچھا توہمات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں جیسے بیٹا اگر آپ کہیں جی آپ گھر سے باہر نکلے ہیں اور ایک کالی بلی آپ کے سامنے سے گزر گئی، آپ کہیں میں واپس جاتی ہوں، اور یہ تو بڑی بدشگونی والی بات ہوگی، تو یہ وہم ہے. ٹھیک ہے. گھر پہ کوا آ کے بیٹھ جائے جی آج مہمان آئیں گے، یہ وہم ہے. کوئی چیز ٹوٹ جائے یہ صبح صبح، تو یہ بہت غلط بات ہے. آنکھ اگر آپ کی وہ تھوڑی ونک کرتی ہے تیزی سے، جس کو ہم پھڑپھڑانا کہتے ہیں، تو وہ بھی کوئی مشکل کی نشانی. بیٹا یہ سب اسلام میں یہ سپرسٹیشنز الاؤڈ نہیں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہمات، اگنورنس، جہارت، اور ڈس بلیف، کفر. ڈس بلیف، جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہم بلیو نہیں کرتے تو بیٹا ہم پہ مومن تو نہیں ہوئے نا. تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا مشن توہم پرستی، جہالت اور بے اعتقادی کے گٹھ جوڑ کو تباہ کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور کیا کرنا تھا؟ اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کانسیپشن آف لائف. نوبل شریفانہ کانسیپشن، تصور لائف زندگی کا. اینڈ نیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف دا فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس. ڈیوائن بلیس کہتے ہیں بیٹے الہامی خوشی. وین یو ایکٹ اپون دا ٹیچنگ آف اسلام یو گیٹ a lot of blessings from Allah Almighty that gives you an eternal happiness, right? تو اب اس کی ٹرانسلیشن ہم یوں کریں گے کہ زندگی کا ایک عظیم تصور قائم کرنا تھا، اور زندگی کا ایک عظیم تصور قائم کرنا تھا، اور انسانیت کو ایمان اور الہامی کی خوشی کی طرف رہنمائی کرنا تھا یا لے کے جانا تھا. alright. Now since this belief was threatening their dominance in the society. تھریٹننگ کہتے ہیں بیٹا خطرہ، ڈومیننس کہتے ہیں غلبہ. اب چونکہ اف یو ہیو ریڈ دا پریویس پیراگراف وین وی ہیو ریڈ دیٹ دا ہیومینٹی واز دا مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیوس، دا ریزن واز دیئر اگنورینس. تو جب یہودیوں نان مسلمس کا بیٹا غلبہ تھا، ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تو یہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ تھا. اب اس کا ہوگا کہ چونکہ یہ this belief which believe لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ ایک ہے، یہ والا عقیدہ معاشرے میں ان کے لیے غلبے کے لیے خطرہ تھا. تو ہم اس کو کریں گے چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ تھا. دا پیگن عرب، تو اب یہاں کوما کی جگہ بیٹے ہم تو یوز کریں گے. دا پیگن عرب، پیگن عرب کہتے ہیں بیٹا جو what should I say, پیگن مین کافر، جو بلیو نہیں کرتے کسی پہ. چونکہ میجورٹی کافر تھے تو انہوں نے کیا کیا، اسٹارٹیڈ بڑھانا شروع کر دیا. ٹو ماؤنٹ، بیٹا دس از فرام ماؤنٹین، آپ نے پڑھا نا، ماؤنٹ اونچا بلند کرنا شروع کر دیا. پریشر، دباؤ آن دا رسول اینڈ ہز فالوورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوورز، ان کے پیروکاروں پر. اچھا جی پھر دوبارہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. چونکہ یہ عقیدہ، پھر میں آپ کو بتا دوں توحید جو ہم اوپر والے پیراگراف سے لنک کر رہا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. تو یہ والا عقیدہ، یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ تھا. تو کفار عرب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause
and take to idol worshipping. अच्छा जी, अब रिनाउंस का मीनिंग क्या होगा बेटा? रिनाउंस का मीनिंग होता है तर्क कर देना, ओके। एंड टेक टू आइडल कहते हैं बुत को, और वर्शिपिंग बुत की पूजा करना शुरू कर दे। अच्छा, अब आप इसका यूं ट्रांसलेशन हो जाएगी कि दे वांटेड, वो चाहते थे, वो उनसे चाहते थे कि वो अपना मकसद तर्क कर दें और बुतों की परस्तिश करने लगे। ऑन वन ओकेजन, ओकेजन कहते हैं मौका, एक मौके पर दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल्स काइंड एंड केयरिंग अंकल, उन्होंने अपना एक वफ्द, डेलीगेशन वफ्द, उन्होंने अपना एक वफ्द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास भेजा। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज मैसेज, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल, उन्होंने उन्हें कहा, किन्हें? हज़रत अबू तालिब को, उन्होंने उन्हें कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से बाज रखें और फेस देयर एनमिटी, या उनकी एनमिटी कहते हैं बेटा दुश्मनी, या उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, अपने आप को मुश्किल में, कश्मकश में, डिलेमा क्या करूं क्या ना करूं, कश्मकश में पाते हुए, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, उन्होंने सारी सूरत हाल की वजाहत की। फिर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने उनको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से बाज रखें या उनकी दुश्मनी का सामना करें। अपने आप को कश्मकश या उलझन में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और सूरत हाल की वजाहत की। द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शानदार अल्फाज में जवाब दिया, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, कि अगर वो सूरज मेरे दाएं हाथ पे, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और चांद मेरे बाएं हाथ पे रखें, इवन देन, तब भी, आप देखें उनका डिटर्मिनेशन, इवन देन, तब भी, आई शैल नॉट अबंडन, मैं तर्क नहीं करूंगा, प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस, अल्लाह की वादानियत के ऐलान की, आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ, मैं ज़मीन पर एक सच्चा मजहब कायम करूंगा, और पेरिश, ख़त्म हो जाने को कहते हैं, इन दिस अटेम्प्ट, या फिर इस कोशिश में ख़त्म हो जाऊंगा। तो आप ये देखें, इसकी ट्रांसलेशन मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें, तो फिर भी मैं अल्लाह की तौहीद की तबलीग तर्क नहीं करूंगा, मैं दुनिया में सच्चा सही अकीदा कायम करूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। ठीक है बेटा? And the Rasul did go the way Allah Almighty had chosen for him. Did go the way, चलते रहे, Allah Almighty, अल्लाह कादिर मुतलक, had chosen, मुंतखब किया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चलते रहे जो कि अल्लाह ताला ने उनके लिए मुंतखब किया था, चुना था। इम्ब्यूड कहते हैं बेटा सरशार, इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस इल्हामी हिदायत या रहनुमाई, एंड फर्म रिजॉल्व, पुख्ता अकीदे। द रसूल एनकाउंटर्ड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एनकाउंटर्ड, सामना किया, ऑल द चैलेंजेस, रुकावटों का, विद ग्रेस, वकार, एंड डिग्निटी, अजमत से। अब ये देखें, इसका मतलब है कि मैंने आपको इसका तो मैंने बता दिया कि और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चलते रहे जो अल्लाह ताला ने, अल्लाह कादिर मुतलक ने उनके लिए चुना था, मुंतखब किया था। अच्छा, इल्हामी हिदायत और पुख्ता अकीदे के जज्बे से सरशार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम रुकावटों का सामना वकार और अजमत से किया। इन नो टाइम, थोड़े से वक्त में, ही एलिवेटेड, बुलंद किया, मैन, इंसान को, आदमी को, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, मुमकिना बुलंद तरीन सतह पर, इन बोथ, दोनों, स्पिरिचुअल रूहानी, एंड वर्ल्डली और दुनियावी डोमेन्स। बेटा अब डोमेन्स आलमो, एक तो आलिम होता है ना, जो द वन हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, एक जहान की सेंस में भी होता है, ठीक है, तो ये जहानों की सेंस में आएगा, या दायरा कार,
آپ اس کو دائرہ کار بھی کر سکتے ہیں اور دونوں عالموں بھی کر سکتے ہیں اور دونوں جہانوں بھی کر سکتے ہیں کہ مختصر سے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں انہوں نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں دائروں میں ممکنہ بلند ترین سطح تک پہنچایا. He was also a driving force behind the Arab conquest. وہ عرب فتوحات، کنکویسٹ فتوحات، ڈرائیونگ فورس متحرک طاقت، کہ وہ عرب فتوحات میں کے پیچھے ایک متحرک طاقت تھے which have created an everlasting. Okay, coming sentences. So, the previously we were doing that he was also a driving force behind the Arab conquest, which have created an everlasting impression, if we see it back, impression on human history. ٹھیک ہے. Now بیٹا the translation of his آپ عرب فتوحات کے پشت پر پیچھے متحرک طاقت تھے جس نے انسانی تاریخ میں، ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں پائیدار، نہ ختم ہونے والے، دائمی، جس نے انسانی تاریخ پر انمٹ نقش چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. نو ونڈر، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. ٹھیک ہے، یا آپ اس کو کہہ لیں بلا شبہ. ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ، یونیورسلی ایکنالج، افاقی طور پر ایکنالج، تسلیم کیا جاتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر، انفلوئنشل کیا کہنا چاہیے، ذی اثر، با اثر فگر، شخصیت ان ہسٹری. اچھا جی، اب ہوگا بلا شبہ آپ کو انسانی تاریخ میں عالمگیر طور پر، آفاقی طور پر سب سے زیادہ با اثر شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے. In the words of Michael Hart, a great historian, اب مائیکل ہارٹ از اے گریٹ ہسٹورین، جو کہ ایک عظیم مورخ تھا. ہسٹورین مورخ کو کہتے ہیں. اب تاریخ دان جس کو کہنا چاہیے، کہ عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں اب اس نے کیا کہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for the theology of Islam and its main ethical and moral principles. Okay, now دیکھیں بیٹا، اس میں آپ آ جائیں. responsible کہتے ہیں ذمہ دار کو، اور اس کے بعد تھیولوجی کہتے ہیں بیٹا مذہبی عقائد، جو بھی کسی بھی مذہب کے ہوتے ہیں. تو ہم یہاں اسلام کی بات کرتے ہیں. جو مذہبی عقائد تھے اس کے ایتھیکل، اخلاقی ہوتا ہے، اور مورل اخلاقی، اور پرنسپلز کن کو کہتے ہیں، اصولوں کو. تو یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد اور اس کے مرکزی دستور اور اخلاقی اصول دونوں کے ذمہ دار تھے. ٹھیک ہے. ان ایڈیشن، مزید برآں یا اس کے علاوہ یا علاوہ ازیں، he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. اچھا جی، اب اسٹیبلشنگ تو بیٹا یہ پروسلیٹائزنگ ہوتا ہے، تبلیغ کرنا، اور اسٹیبلشنگ کہتے ہیں قائم کرنے کو. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، یہ پروسلیٹائزنگ ہے اور یہ پریکٹس مشق ہے ریلیجس، مذہبی، اسٹیبلشنگ کا قائم کرنا. ان فیکٹ ایز دا ڈرائیونگ فورس، ان فیکٹ در حقیقت ڈرائیونگ فورس، متحرک طاقت، عرب کنکویسٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا، عرب فتوحات. ہی میں ویل رینک درجہ دیا جانا. دا موسٹ انفلوئنشل، سب سے زیادہ بااثر، ذی اثر پولیٹیکل، سیاسی لیڈر، رہنما آف آل ٹائم، تمام وقت کے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اس کے بعد ہے if we see over here, the Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. چلیں اب ہم ان کے الفاظ کو ہم ایک دفعہ پھر ترتیب سے کر لیتے ہیں بیٹا، تاکہ وہ ایک با محاورہ جو ہے وہ ہمارا سیکوینس بن جائے. بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مذہبی اور مرکزی دستوری اور اخلاقی اصول دونوں کے ذمہ دار تھے. علاوہ ازیں یا مزید برآں انہوں نے نئے اعتقاد کی تبلیغ و تبدیلی اور مذہبی اعمال کے قیام میں کیا کیا، مرکزی کردار ادا کیا.
در حقیقت تمام عرب فتوحات کا باعث بننے والی متحرک طاقت کے طور پر ہر دور میں آل ٹائمز ہر دور میں آپ سب سے زیادہ با اثر سیاسی رہنما کا مقام رکھتے ہیں یا گنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, گنے جا سکتے ہیں, شمار کیے جا سکتے ہیں. عرب کنکویسٹ آف 7th سینچری, عرب 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے آج تک, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 7ویں صدی کی عرب فتوحات آج تک, کیونکہ انہوں نے بیٹا ٹو دا پریزنٹ ڈے لکھا ہوا ہے, تو آپ کہیں گے 7ویں صدی کی عرب فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں. اوکے بیٹا, اوکے. سچ اے تھورو ٹرانسفارمیشن, اب تھورو کہتے ہیں بیٹا اچھی طرح سے, جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ کو بیٹا یو شوڈ ہیو اے تھورو اسٹڈی ٹو گیٹ 100% آنسرز آف آبجیکٹیو. ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں تبدیلی کو. اچھا جی, آف مین اینڈ سوسائٹیز اووس, اووس اگر آپ سمپلی کریں تو کی وجہ سے, نہیں تو ہم جب اگر ہم فلورل اردو میں کریں تو اٹ ول بی مرہون منت, مرہون منت. To the Rasul's deep faith in Allah Almighty and his love for humanity and to the nobility of the character. اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان اور انسانی معاشرے کی اس طرح کی مکمل تبدیلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ اعتقاد, انسانیت سے محبت اور کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے. ٹھیک ہے. Indeed, his life is perfect model to follow. در حقیقت ان کی زندگی پیروی کرنے کے لیے مکمل نمونہ ہے. In reply to a question about the life of رسول, حضرت عائشہ said, اب آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا, his morals, آپ کے اخلاق and character اور کردار are in embodiment of the holy قرآن. embodiment مجسم یعنی as it is, کہ وہ مکمل قرآن ہے. اور بیٹے یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے علاوہ کچھ نہیں بولتے تھے. ٹھیک ہے. The final word about the savior of mankind in the holy Quran is, اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن کے پاک میں آخری الفاظ اس طرح سے ہیں, یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. او نبی, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, we have sent you as a witness, ہم نے آپ کو گواہی دینے والا, and as a bearer of good news, خوشخبری سنانے والا, and as a warner, اور ڈرانے والا, تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا, and as the one inviting to Allah, اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف, دیکھیں, and by his permission, ان کی اجازت سے, and as a light giving torch. اب اس کا ٹرانسلیشن بیٹا اکٹھا کریں گے کیونکہ قرآن پاک ہے, وی شوڈ ناٹ میک اینی مسٹیک. اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور ہدایت کا چراغ اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا. اوکے بیٹا, دیٹ از آل فرام ہیئر. I just repeated again because I think few lines were not clear previously. So I just tell it again کہ اے رسول, ہم نے یقیناً آپ کو وٹنس, گواہی بنانے والا, a bearer of good news, خوشخبری سنانے والا, as a warner, ڈرانے والا بنا کر بھیجا, اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا. آپ اس کو چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا بھی کر سکتے ہیں. That's end بیٹا of the translation and explanation. I tried to do my best. آپ اسی سے ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کیجیے گا, and I'm sure that you can easily do that. In next video, we will do the remaining question answers and book exercise. That will be, I think, easy for you to understand. Okay, beta? In the end, I pray for you, keeping the circumstances in your mind. You have to be very careful about your health. Stay at home, stay safe, and keep praying to Allah Almighty that He saves us from all the calamities and keep all of us in His mercy. Ameen summa ameen, beta.